نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت و حکومت۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت دو الگ الگ خاندانوں میں چلی آ رہی تھی۔ یہودا کے خاندان میں نبوت اور افراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالی نے نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا فرمائی۔ وہ پیغمبر اور رسول ہونے کے ساتھ بنی اسرائیل کے حاکم و بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو از سر نو زندہ کیا اور اپنی قوم کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی 40 یا 70 سال تک بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی۔ پہلے 7 سال تک ان کا دارالحکومت ہبرون تھا، پھر یروشلم کو اپنا دارالحکومت یعنی راجدھانی بنایا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کی حکومت کا دائرہ شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاوہ دیگر ممالک تک وسیع ہو گیا تھا۔ تاریخ اسرائیل میں ان کے زمانے حکومت کو ملکی فتوحات اور حسن انتظام کے سلسلے میں مثالی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 100 سال کی عمر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انتقال فرمایا اور شہر سیہون میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت کا سایہ کرنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے تو اس کو اجازت دے دی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ فائدہ: اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھ لیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ایک آنسو سے جہنم کے سمندر بجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جبکہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ فائدہ: روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا پیدائش سے بچنے کی کوئی اور تدبیر اختیار کرنا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام کام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گنجان ہو گئے ہوں، پھر وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو۔ خلاصہ:
جس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیاوی زندگی ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ کافر کے لیے 50,000 سال کی قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کو 50,000 سال تک قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ 40 سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جگر کی حفاظت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور گھٹا گھٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ، اور صرف سچی قسم کھاؤ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔